محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. درود و سلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید قرآن حمید سے 30واں پارہ سورۃ الاعلیٰ کی آخری 6 آیت تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اس کا مفہوم، اس کی تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اس وقت ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، فحاشی ہی فحاشی ہے، عریانی ہی عریانی ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، وحدت الوجود کے عقائد و نظریات ہیں، اور ایک طرف اللہ کی کتاب قرآن مجید قرآن حمید ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ حَافِظُونَ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّهُ لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے لسان عربی مبین میں نازل کی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو. آج کا مسلمان قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے یا نہیں؟ آج کا مسلمان قرآن مجید قرآن حمید سے بہت دور ہے، اور یہ بات اب سے نہیں ہے، پیچھے سے دور سے چلی آ رہی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتاب دے کر بھیجا، ان کا مقصد، بعثت انبیاء کا مقصد ایک اللہ کی دعوت کو پیش کرنا ہے. مختلف قوموں کی طرف مختلف انبیاء کرام بھیجے گئے اور ان کی دعوت، ان کا اعلان ایک ہی تھا کہ کہو قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. اور بعض قوموں نے تو جواب ہی دے دیا کہ یہ کس کی عبادت کے لیے کہہ رہا ہے شخص؟ ہم تو اپنے باپ دادا کے کہنے پر چل رہے ہیں، ہم تو اپنے باپ دادا کی عبادت پر مشغول ہیں، مصروف ہیں. وَقَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس طرز عمل پر عبادت کرتے ہوئے پایا ہے.
یہ شخص جو ہے یہ اپنی ہی طرف سے بات کر رہا ہے کہ ہمارے تمام الہوں کا رد کر کر ایک الہ واحد کی دعوت دے رہا ہے، اور آج بھی مسلمان ایک اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہے، مخلوق کو الہ بنانے کے لیے تیار ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز بانٹنے کے لیے تیار ہے، غیر اللہ کے نعرے لگانے کے لیے تیار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ایگریمنٹ لیا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھ ہی سے مدد مانگوں گا۔ لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو قول و قرار ہے مسلمان کے، یہ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان باللہ درست ہو جائے، ہم توحید کو سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے اپنی توحید کو درست کرنا ہے۔ جب تک ہماری توحید درست نہیں ہوگی، ہم جتنی بھی عبادت کر لیں وہ ہمارے منہ پہ دے مار دی جائے گی، ہم اپنی من مرضی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں ایک بہت بڑا دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا کہ ہم نے ایک فکر جو ہے وہ دنیا کی کر لی ہے، دنیا کی طرف ہماری فکر ہے، دنیا ہماری سوچ ہے، تو دنیا میں ہی ہم نے اپنا ایسٹس بنا لیے ہیں، ہمارے سوچ و فکر جو ہے وہ صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ اللہ سے جو ملاقات ہے اس سے ہم نے اپنی گردن موڑ لی ہے، ہم نے دوسرے رخ اپنی منہ کر لیا ہے، اور اللہ کو منانے کے لیے کوئی راستہ تیار نہیں کیا۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کو منانے سے پہلے اپنی توحید کو درست کریں گے ہم، پھر ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنائیں گے، اپنے وجود پر نافذ کریں گے، پھر عمل میں لا کر ہم عبادت کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی، ہمارا ایمان باللہ بھی درست ہوگا۔ تو ایمان باللہ درست کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا؟ ہمیں اس کتاب کی طرف پلٹنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے، کوئی ہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورۃ قمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ بار بار یہ لفظ دہرایا ہے۔ اس الفاظ کو دہرانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ انسان بندہ جو ہے اس کتاب پر غور و فکر کرے۔ بعض جگہ فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھ گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ایسی نہیں چھپائی کہ جو انسان نہ سمجھ سکے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں خود کو دھوکہ لگ گیا ہے دنیا کا، ہماری فکر دنیا ہے، ہماری سوچ دنیا ہے، ہماری دنیا کی ہر چیز جو ہے اپنی خواہش نفس ہم نے سمجھ لیا ہے، اور یہ خواہش نفس جو ہے یہ بہت بڑا الہ بن چکا ہے۔ ہم نے اپنی خواہش نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کرنی ہے۔ جب تک ہم یہ خواہش نفس جو ہے اللہ اور اس رسول کے تابع نہیں کریں گے، ہم مسلمان کے کٹارے میں کیسے کھڑے ہوں گے اور مومن کیسے بنیں گے؟ مومن کی صفت تو بڑی اعلیٰ اور عارفہ ہے۔ مومن بننے کے لیے ہر وہ بات اللہ کی اور اس کے رسول کی اپنے اوپر نافذ کریں گے، پریکٹیکل عمل میں لا کر پھر اللہ کے ہاں ہم پیش ہوں گے، تو پھر ہم مومن کہلائیں گے۔ بات یہ کہ ہمیں یہ دین، ہمیں اسلام بآسانی سے مل چکا ہے، ہمارے ماں باپ کو بھی اتنا علم نہیں ہے، ان کو بھی کچھ باتوں کا پتہ ہے کہ وہ صرف روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ،
بھائی یہاں تک تو پتہ ہے، وہی ہمارے ماں باپ نے ہمیں بتا دیا ہے اور ہم یہاں تک جو ہے نا ہم اسی بات کو دہرائے جا رہے ہیں۔ لیکن اصل کسوٹی جو ہے وہ قرآن مجید، قرآن حمید، اس پہ نہ انہوں نے فکر کیا، نہ غور و فکر کیا انہوں نے، نہ ہمیں بتایا۔ ہم بھی محروم رہ گئے، ہم نے نہ اس کتاب کو کھولا، اس کی آیات پر غور و فکر کیا، ہم اپنی من مرضی سے زندگی بسر کرتے آ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تو روزے قیامت والے دن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کروا لیں گے۔ تو عزیزان گرامی، صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہمیں جنت نہیں ملنی، یہ ہمارا مغالطہ ہے۔ یہ ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، تنہا بیٹھ کر اپنے دل کی گہرائیوں سے ٹٹولیں کہ کیا ہم نے ایمان باللہ درست کر لیا ہے، ہم توحید سے مستفی ہو چکے ہیں، جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کا علم حاصل کیا ہے، کیا ہم نے رحمان کے بارے میں معرفت حاصل کی ہے؟ جس بندے نے اپنے رحمان کے بارے میں معرفت حاصل نہیں کی وہ محروم ہے اس عقائد و نظریات سے، اپنے عقیدے سے۔ ایمان تو ہم لے آئے، ایمان کا معنی کیا ہے؟ اصل چیز ہے ایمان، کہتے ہیں یقین کو، یقین کر لینا ہے کہ روز قیامت والے دن میری اللہ سے ملاقات ہے اور میں نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، قد افلح من تزکا، میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اب ہم نے کیا پاک کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کر کیا پاک ہو جاتا ہے انسان؟ پاک تو تب ہم ہوں گے کہ جب ہم اللہ کی ہر بات کو مانیں گے، حلال کو حلال سمجھ کر کھائیں گے، حرام کو حرام کر کے چھوڑ دیں گے، اپنی زندگی سے ہی نکال دیں گے۔ جب تک یہ سانس چل رہی ہے حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں داخل نہیں ہوگا، چاہے وہ سود کی طرف سے ہے، چاہے وہ رشوت کی طرف سے ہے، چاہے وہ کرپشن کی طرف سے ہے، کوئی فائل خرد برد کر دی ہے اس پیسے لینے کی وجہ سے۔ ان سب چیزوں کو اللہ سے ڈرتے ہوئے کنارہ کشی کرنی ہوگی، تو پھر ہم پاک ہوں گے۔ خالی صرف کلمہ پڑھ لینے سے ہم چاہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، ہم رشوت بھی لے رہے ہیں، ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہماری خواہش نفس کو مطلوب ہے، ہم اپنی خواہش نفس کے مطابق جو ہے نا وہ ہم اس کو ہم ڈال رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ احکامات ہم اللہ سے مان بھی رہے ہیں اور اللہ کے حکم کو پیروں تلے رگڑ بھی رہے ہیں، تو یہ ایک جھوٹا دعویٰ ہے ہمارا۔ ہم مخلص ہو کر، خالص ہو کر ہم اللہ پر ایمان لائیں گے، ہم کلمہ گو ہوں گے تو پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کی جو بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی نازل کردہ شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کی سنت پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر ہم کہے کہ مسلمان ہیں۔ ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے، ہم مغالطے میں ہیں، ہم دھوکے میں ہیں، ہم اپنے ہی وجود کے ساتھ اپنے ہی ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ آج ہم نے اپنا، ابھی بھی وقت ہے، ہماری سانس چل رہی ہے، ہمیں مہلت دی جا رہی ہے کہ ہم ہر لمحے اس رحمان کے بارے میں علم حاصل کریں، ہم اپنا ایمان درست کریں، پھر ہم اپنے آپ کو پاک کریں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اس نے اپنے رب کی نام لیا اور اس نے اپنے رب کی نماز پڑھی۔ اب اس میں لفظ آ رہا ہے
کہ اپنے رب کا نام لیا، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے، باقی سارے راستے غلط ہیں، ایک ہی اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، وہ صراط المستقیم والا راستہ ہے، وہ جنت کو جانے والا راستہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم اس آیت پر اگر غور کریں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ اپنے رب کا نام لیا ہے۔ ہندو کافر اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، جو ان کی مناجات کو پورا کرتا ہے، وہ عود، پتہ نہیں کتنے نام ہیں، وہ اپنے اپنے الہوں کے نام لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے نام سے پکارو مجھے، ادعونی استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم نے اللہ کو پکارنا ہے تو خالص کر کے پکارنا ہے، لم یلد ولم یولد کے تحت ماننا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کی کسی کے ساتھ شراکت نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے ایمان بنانا ہے۔ ایمان تو دنیا میں بہت سارے لوگ عجیب سا ایمان بنائے بیٹھے ہیں، اللہ کے علاوہ بھی اور ہستیاں ہیں جو کارساز ہیں، جو بگڑی بنانے والی ہیں، جو کشتی پار لگانے والی ہے، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، بہت سارے الہوں کو پکارا جا رہا ہے۔ اللہ کے ہونے کے باوجود بھی، کتاب ہدایت ہونے کے باوجود بھی، پھر بھی ہم روگردانی کر رہے ہیں، ہم پھر بھی اس کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب ہم اپنے رب کا نام لیں گے تو اس کے ساتھ اللہ کی صلاۃ کو قائم کریں گے، نماز کو قائم کریں گے۔ نماز ایک اتنا بڑا مقام ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ جڑتا ہے، اللہ کے ساتھ ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، اللہ انسان کو کہتا ہے کہ مانگ میں تجھے دوں گا، تو انسان کیا کہتا ہے کہ میری تمام مناجات، میری تمام داد رسی اے اللہ تیرے ہی آگے ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے۔ تو یہ ہماری مناجات جو ہے یہ صرف اللہ ہی کے آگے ہونی چاہیے، اور ہمارا نماز میں ایگریمنٹ بھی یہی ہے، ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری نماز میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن باہر نکل کر وہی ہم اپنے طریقے سے اپنے عقائد و نظریات کو چلائے جا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے جو اذکار ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو بے بس ظاہر کرتے ہیں کہ اے اللہ میں بے بس ہوں، میں جو بھی ہوگا تیرے حکم سے ہوگا، تیرے حکم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو نماز کا ایک ایسا عمل ہے، نماز ہم کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے۔ اگر ہم ہیں، اپنے آپ کو مسلمانیت کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم بلا وجہ وہ سوچے سمجھے اس نماز کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے کفر کیا، اس نے نعمت کفر کیا ہے۔ تو نماز ہم کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ اشارہ کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور روزے قیامت والے دن نماز کے بارے میں ہی پوچھا جا رہا ہے۔ نماز سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فی جنت یتسالون، جنتی پوچھیں گے عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، لم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے، وکننا نخاض مع الخائضین، ہم باطل کے ساتھ مل کر حق کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ سورۃ مدثر ہے، آیت نمبر 40، 41، 47، یہ 3-4 آیت جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ کہا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے
فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے پاکستان میں، ہمارے ورلڈ میں اس نماز کو ترجیح نہیں دی جا رہی۔ ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے لیے اب پھر اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسوائی ہے، رسوائی ہے، شرمندگی ہے۔ ہمارے رزق میں کیسے برکت آئے گی؟ ہم کیسے صراط المستقیم پر آئیں گے جب ہماری تربیت نہیں ہوئی؟ ہمیں علماء کرام نے بتایا نہیں مسجد کا راستہ، ہمیں تو بتایا جا رہا ہے فلاں دربار پہ چلے جاؤ، منت مانگ لو، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ ہمیں تو پیکیج بتایا گیا ہے کہ 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو، 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ لو، سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لو، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے خود غور و فکر کرنا ہے کہ یہ پیکیج جو دیا جا رہا ہے ہمیں نماز کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا کہ بھائی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ ہم خود ہی مشاہدہ کر لیں کہ 1 سال میں 2 عید کا تہوار آتا ہے، ہماری مسجدیں بھی فل ہو جاتی ہیں، جگہ نہیں ہوتی، سڑکیں بھی بلاک ہو جاتی ہیں، اور باہر تک صفیں لگ جاتی ہیں۔ وہی مسلمان ہیں نا کلمہ گو، ہم ہی مسلمان ہیں۔ ہمارا طرز عمل زندگی کا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ چکا ہے۔ ہم کتاب سے، قرآن مجید سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، آج ہم خود ہی پریشان ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے، ہم نے اپنا راستہ درست کرنا ہے، جو ہم نے روز قیامت والے دن اللہ سے ملاقات کا ایگریمنٹ کر رکھا ہے۔ یہ کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آسان بات نہیں ہے۔ مسلمان کا جو معنی ہے وہ ہے فرما برداری، وہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ جب تک اس کی سانس چل رہی ہے وہ اس قرآن مجید، قرآن حمید پر قائم ہے۔ حق اور باطل کے درمیان فرق رکھے گا تو زندگی بسر کرے گا تو آخرت میں نجات ملے گی۔ جنت آسان نہیں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسلام کے قوانین ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے قوانین ہیں۔ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، قرآن حمید، دا ہولی قرآن، کمپلیٹ میٹر آف لائف، یہ زندگی بسر کرنے کا قانون ہے، یہ منشور ہے۔ اگر اس کتاب کو سمجھ کر پڑھ لیا جاتا، غور و فکر سے پڑھ لیا جاتا، نہ ملوکیت باقی رہتی، نہ سرمایہ داری باقی رہتی، نہ مذہبی پیشوائیت باقی رہتی۔ تو ان آیات کا آپ غور و فکر کریں۔ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم ایمان سے بھی محروم ہو جائیں گے، ہماری عبادت نگارا جائے گی، ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھی نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ایک آیت نہیں ہے نماز کے لیے، بہت ساری آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے کام لو، صبر سے کام لو۔ تو سب سے پہلے ہماری نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم خود ہی جواب دہ ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، مسلمان ہونے کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے پورا پیکیج دیا ہے اسلام میں داخل ہونے کا۔ ایسے نہیں ہے کہ تم آدھے داخل ہو جاؤ اور آدھے ادھورے رہ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں۔ یہ نہیں ہے کہ بھی آدھا اسلام نافذ کر لیا، اپنی مرضی کا مان لیا اور آدھا چھوڑ دیا۔
انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارے خیال میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، ایک فکر ڈالی ہوئی ہے، ایک دھوکہ لگا دیا ہے۔ وہ دھوکہ کی چیز کا ہے؟ وہ دنیا کا دھوکہ ہے، وہ دنیا ہے ہماری، دنیا کی طرف ہماری لگن زیادہ ہے، ہماری سوچ زیادہ ہے، ہماری فکر زیادہ ہے دنیا کی طرف۔ ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے ایڈس کے لیے وہ غور و فکر ہے، ان کی تعلیم ہے، ان کی نوکریاں ہیں، ان کے رشتے ہیں، ان کے تمام معاملات جو ہے نا وہ اسی میں ہی ہم لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ تواتر سے چلتا آ رہا ہے۔ اور باقی یہ ہمارا اسلام کے لیے تھوڑا بہت، اگر اسلام ہم نے قبول کیا بھی ہے تو وہ صرف یہ چند عقائد و نظریات ہیں جو ہمیں ہمارے ماں باپ سے ہمیں ملے ہیں، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بس یہاں تک۔ باقی ہم نے اپنی من مرضی سے سارے کام ہم نے اپنی مرضی سے کرنے ہیں، وہ ہم چاہے جھوٹ بھی بیچ میں بول رہے ہیں، ہم چوری بھی کر رہے ہیں، ہم سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور ہم اللہ اور رسول کے نام بھی لیے جا رہے ہیں۔ تو آج ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اللہ سے ملاقات کا کون سا طریقہ اپنایا ہے؟ ہم نے کون سا راستہ اختیار کر لیا؟ تو اس کا موازنہ جو ہے ہم تنہائی میں کریں گے، اپنے دل کو ٹٹولیں گے، ہم چیک کریں گے کہ کیا ہم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے ہیں۔ آگے تو اللہ پاک نے سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 85 میں بہت بڑی وعید آئی ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا تم میری نازل کردہ شریعت کو کچھ کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے لیے صرف رسوائی ہے اور اس کے کچھ بھی نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ، روز قیامت والے دن شدید عذاب میں ڈال دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے، جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کرتوت کر رہے ہو، اللہ غافل نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ غور و فکر کی بات ہے۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ اس کا مراقبہ کیجئے، ان کو ٹٹولیے، اپنا ایمان باللہ درست کیجئے، اس کتاب سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے۔ دیکھیں میری بات سنیں آپ کہ بھی ہم نے مر جانا ہے، ہمیں موت آنی ہے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے جو ہم مال بنا رہے ہیں یہ یہی رہ جائے، اور ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اس مردے کو قبر میں اتار بھی دیتے ہیں، دفن بھی کر دیتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ دیر دکھ کا اظہار ہوتا ہے، لیکن پھر ہم دنیا کے دھوکے میں لگ جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ ہم نے ایمان باللہ درست کرنا ہے، توحید کو اپنانا ہے، توحید کے مطابق ہم نے علم حاصل کرنا ہے، رحمان کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے کہ روز قیامت والے دن رحمان سے میری ملاقات ہے، فردن فردن ملاقات ہوگی، فردن فردن، کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، ہر کسی سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر کسی کے پاس نفسی نفسی نفسی، کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے اللہ سے، ہم نے کیا ایمان بنایا ہے، ہم نے کیا عقیدہ بنایا ہے، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہی نہیں، نہ ہی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے سفارش کے ذریعے جو ہے ہماری بخشش ہو جائے گی، تھوڑی بہت اگر سزا ملی بھی صحیح تو وہ کاٹ کے ہم پھر دوبارہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ مغالطہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ شیطان نے جو ہے نا ہمیں دنیا کی طرف لگا دیا ہے، اس کتاب کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، اور یہ اب سے نہیں پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام سے، اور اللہ پاک نے ان گنت انبیاء کرام بھیجے،
ایک الہ واحد کی دعوت، ایک اللہ کو، لم یلد ولم یولد۔ آگے آیت آ رہی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ جو یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں نا، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، جو اس میں درج ہے، یہی بات پہلے رسولوں کو بھی کہی گئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے قانون اور تھا، یہ کتاب ہی شاہد ہے اس بات کی کہ اس کتاب میں جو لکھا ہے، اس سے پہلے کو بھی رسولوں کو اسی بات کہہ کر بھیجا گیا ہے قوم کی طرف۔ ہر قوم کی طرف جو رسول آیا ہے، وہ دعوت اللہ جو ہے، وہ اس کا کتاب میں جو درج مضامین ہیں، وہ یہی بات کہی گئی ہے۔ اس سے بات ثابت کیا ہو رہی ہے؟ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ جو شریعت، جو قانون اللہ تعالیٰ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اس سے پہلے انبیاء کرام جو آئے ہیں، ان کو بھی یہی بات کہی ہے۔ وہ بھی نماز پڑھتے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، موسیٰ، عیسیٰ و ہارون، جتنے بھی رسول آئے ہیں، 18-19 پیغمبروں کا نام ہے قرآن مجید میں، وہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، نماز کو بھی قائم کر رہے ہیں، اور دعوت اللہ بھی پیش کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی ہے۔ ایک الہ، ایک ہی بات کی ہے، الہ واحد، ایک اللہ کو پکارو، کسی کے ساتھ شراکت نہیں، کسی کے طفیل منت منوتی نہیں، ایک اللہ کی دعوت۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کو کوئی وجود نہیں ہے۔ اللہ کو ماننا ہے تو لم یلد ولم یولد کے تحت ماننا ہے، پھر ہم توحید پہ آئیں گے۔ اگر ہم نماز پڑھ کر کہیں باہر جا کر، یا غوث اعظم مدد، یا علی مدد، یا بگڑی بنانے والے، یا میری مناجات پوری کر دے، تو وہ تو ایگریمنٹ ہی ختم ہو گیا اللہ سے۔ پھر تو ہم نے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کے کلمہ پڑھ لیا۔ جو کتاب آئی ہے ہدایت کی، شریعت کی، اس کو فالو کرنا ہے ہم نے، اس کو ہی اپنے وجود پر نافذ کرنا ہے۔ ابھی تو ہمارے گھروں میں ہم خود کفالت کر رہے ہیں، تو اتنی تو ہمت ہے نا ہم میں اپنے گھر میں نافذ کر دیں، کہ اگر ہم اپنے گھر پر ہی نافذ نہیں کر سکتے، پھر ہمارے کاہے کی مسلمان؟ پھر تو عام لوگوں کی طرح زندگی بسر کر کے یہاں پر ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ جب رخصت ہو جائیں گے، اصل زندگی جو ہے، اخروی زندگی، ہمیشہ رہنے والی، وہاں پر جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، کیونکہ ابھی ہم نے نہ جنت دیکھی ہے، نہ دوزخ دیکھی ہے۔ ہم تو ظاہر پر ایمان لے کر آئے ہوئے ہیں نا، ہمارے پاس یہ دنیا ہے، یہ ہمیں دھوکہ لگ گیا ہے۔ بس ہم نے مال اکٹھا کرنا ہے، گاڑی ہونی چاہیے، بچے ہونے چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، آرام و آرائش ہونا چاہیے، ہماری خالہ، تائے، چاچے آنے جانے والے لگے رہے۔ بات یہ ہے کہ بھی یہ سب چیزیں جو ہے نا، صرف دنیا ہی کے لیے ہے، اس کو منع نہیں ہے، برتاؤ، لین دین کرو، پبلک ڈیلنگ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے زندگی بسر کرنے کے جو قوانین دیے ہیں، اس کو تو فالو کرو۔ ہم اس سے بھی روگردانی کیے ہوئے۔ ایک ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات سنائے جاتے ہیں، ہماری تربیت ہوتی ہے، ایمان باللہ درست ہوتا ہے، مقام رسالت درست ہوتا ہے، ہمارا کوئی ایمان تازہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید، قرآن حمید کی کچھ آیات کو ہم تلاوت کر کے اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ہم بھی سرخرو ہوتے ہیں، ہمارے بھی نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں درج کی جاتی ہیں، تاکہ آنے والی زندگی جو ہے، جو اخروی زندگی ہے، کچھ ہمیں مل جائے، کوئی اجر و ثواب کو نیکی مل جائے، تاکہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس۔ ہمارے معاشرے میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے معاشرے میں اس شخص کو نیک اور متقی
کہا جاتا ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے اور کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا اور مذہبی طریقے سے کسی پہ اعتراضات بھی نہیں کرتا اور وہ اپنی زندگی بسر کرے گا، وہ متقی پرہیزگار۔ لیکن اس نے داڑھی نہیں رکھی، سنت رسول نہیں رکھی، وہ متقی پرہیزگار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ سب سے چھوٹی سنتوں میں سے بڑی سنت آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک۔ تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہے کہ یہ حدیث جو ہے بخاری شریف، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ بات یہ کہ بھی ہم نے تنہائی میں بیٹھ کر سوچنا ہے، یہ فیصلہ کر رہا ہے۔ داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں دلیل دو جی قرآن سے کہ قرآن میں داڑھی کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس نے اپنے بھائی ہارون کے بال اور داڑھی سے پکڑا، فرمایا اے میرے ماں بھائی، یہ میرے بال اور میری داڑھی کو چھوڑ دیں۔ میرے ماں جائے بھائی میری داڑھی کو چھوڑ دیں۔ تو بات یہ ہے کہ بھی یہ ایک فطرتی عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے اس میں عورت اور مرد کا فرق کیا ہے، موازنہ کیا کریں گے کہ ہم مرد ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے چہرے پر بال اگا دیے، ہم داڑھی رکھتے ہیں، تو عورت کے چہرے پہ نہیں، اس کے بال بڑے، تو یہ فرق ہے۔ تو انبیاء کرام سے بھی ثابت ہے، آپ رسول اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اولیاء کرام سے بھی ثابت ہے۔ امام کعبہ تمام دنیا کائنات کی تمام مساجد کے اندر جو امامت کراتا ہے، منبر رسول پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کی داڑھی مبارک ہے، سنت رسول۔ کیونکہ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ بھی داڑھی پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں لوگ، تو بات یہ ہے کہ بھی ہم نے تو یہ منبر رسول پہ بات کہنی ہوتی ہے، آپ کا فیصلہ ہے، آپ نے راستہ اختیار کرنا ہے، آپ رکھ لیں تو اس کے اجر عظیم میں شامل ہو جائیں گے، آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا۔ گزر رہے ہوں گے گلی میں سے، کوئی دانستہ آدمی گزرے گا بھی صحیح تو آپ کو سلام کر کے تو کم سے کم گزرے گا کہ اس کے چہرے پر داڑھی مبارک ہے، اور حیا کرے گا آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا۔ اگر ہم ایسی زندگی بسر کر دیں گے تو وہ ایک ہماری اپنی زندگی ہے، ہم گزار سکتے ہیں، آزاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فلما فجورہا و تقواہا، دونوں راستے، فجور والا بھی، شر والا بھی اور خیر والا، ودیت کر دیا ہے انسان کے وجود میں، دونوں راستے، فلما فجورہا و تقواہا، دونوں، جون سا مرضی راستہ اختیار کر لے، شیطان والا راستہ اختیار کر لے یا رحمان والا راستہ اختیار کر لے، یا جنت والا راستہ اختیار کر لے یا جہنم والا راستہ اختیار کر لے، کھلی چھٹی ہے، پابندی نہیں ہے۔ فیصلہ روز قیامت والے دن ہوگا، اجر و ثواب، اجر جو ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن جو اکیلا مالک ہے اللہ، تمام انسانیت پیش ہو جائے گی فردن فردن، ہر بندہ جواب دہ ہوگا خود۔ سورۃ النجم میں 38-39 آیت نمبر ہے، اللہ تازر وازرۃ وزر، ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اس سے پہلے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر ایک کو انسان کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا۔ اور اس دنیا میں ہم کوشش کر کیا رہے ہیں؟ صرف دنیا ہی دنیا کی کوشش کر رہے ہیں، اخروی زندگی کی آخری جو زندگی ہماری اصل میں شروع ہونی ہے اس کے ہمارے اندر کوئی جذبات ہی نہیں ہے، کوئی غور و فکر ہی نہیں ہے، ہماری سوچ جو ہے نا صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ تو ہر ایک انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، کوئی کسی کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی درج نہیں کروا سکے۔ صرف مومن مسلمان جب تک نماز کو قائم کرتا رہے گا،
پڑھتا رہے گا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں میری نماز، میرا جینا، میرا بننا، میری قربانی رب العالمین کے لیے، تو وحدہ لا شریک ہے، جو مجھے کہا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ اے اللہ تیری طرف کر لیا ہے، تو آسمان اور زمین کا مالک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ تو ہم نے بھی ایسی دعا کرنی ہے، ہم نے بھی ایسا ایمان بنانا ہے، ہم نے بھی جنت میں جانا ہے۔ اگر جنت میں نہیں جانا پھر ایک ہماری اپنی زندگی ہے اور یہ دنیا کھلی ہوئی ہے، ہم اپنی من مرضی سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم کلمہ گو ضرور ہیں، ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن مومن نہیں۔ مومن ہونے کے لیے ہر بات اللہ کی ماننی پڑے گی، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنانا پڑے گا، اس کے طریقے کو اپنے ہی وجود پر نافذ کرنا پڑے گا، اپنے گھر کے اندر اپنے بچے، بیوی، رشتہ داروں کو تبلیغ کرنی پڑے گی، بتانا پڑے گا آؤ یہ ہے اسلام، آؤ یہ ہے قرآن، آؤ یہ ہے قرآن مجید، یہ ہے قرآن حمید، اس کے طالب علم بن جاؤ۔ ہم دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اتنی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، ایم فل کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، لیکن ایک واحد کتاب ایسی ہے قرآن مجید، قرآن حمید، جس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، صرف اس کے الفاظ کو دہرا دینا صرف نیکیاں سمجھا جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن مجید، قرآن حمید کے ساتھ ہم نے کیا روش اختیار کی ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت ہمارا کیا ہے کہ صرف یہی ہے، ایک ہی نعرہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہر عید میلاد نبی پر نعرہ چلتا ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بات یہ ہے عزیزان گرامی، یہ جو نعرہ ہے نا، موت بھی قبول ہے، غلامی، ہم یہ کیوں نہیں کہتے غلامی رسول میں 5 وقت کی نماز قبول ہے، غلامی رسول میں ہمیں سنت رسول کی داڑھی قبول ہے؟ ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم سنت رسول کے اندر ہم تمام عمل، اپنا وجود، اپنی خواہش نفس جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ ہم پھنس جائیں گے، اس میں جان چلی جائے گی، اس میں انویسٹمنٹ چلی جائے گی، ہمارا کاروبار سے دھیان ہٹ جائے گا، 4 مرتبہ مسجد جانا پڑے گا، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ کاروبار کے اندر جو پیسہ آ رہا ہوگا انکم اس میں فرق، توکل علی اللہ ہٹ گیا، اخروی زندگی سے ہم ہٹ گئے۔ تو یہ ساری چیزیں زندگی بسر کرنے کا ایک حصہ ہے۔ یہ قرآن ایک قانون ہے، شریعت ہے، اسلام میں داخل ہونے کے کچھ قوانین ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی تو بسر کر رہے ہیں، لاپرواہی سے نہ کرو۔ تو یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ باتیں سونے جیسی باتیں ہیں، اپنے دل کے اندر اتارو گے تو میری بھی زندگی آگے سنور جائے گی اور آپ لوگوں کی بھی سنور جائے گی۔ تو اس قرآن مجید، قرآن حمید سے جو ہے نا اپنا رشتہ جوڑ لیں، اپنا ایمان باللہ درست کریں۔ اس کا قرآن مجید کا جتنا بھی علم حاصل کر لیں وہ تھوڑا ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، میں نے قرآن کو پورے طریقے سے سمجھ لی، سمجھا ہے، ہدایت یافتہ ہوئے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قرآن کو سمجھا، وہ ہدایت یافتہ تھے، وہ مشعل راہ ہیں، وہ سراج منیر ہیں۔ اور ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں، ہم تو دنیا کے باسی ہیں، ہم دنیا میں ہم نے دل لگایا ہوا ہے، اخروی زندگی کی فکر ہی کوئی نہیں۔ تو عزیزان گرامی، پھر میری ریکویسٹ ہے، میرا پیغام ہے کہ ہم ہفتے میں جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تمام گھر کے کام، دنیاوی کام چھوڑ دو، 12:30 بجے کے قریب جمعے کی خصوصاً تیاری کریں۔ یہ جمعے کا دن بڑا اہم دن ہے، یہ عید کا تہوار بھی کہلایا جاتا ہے۔ تو ہم کیوں نہ مسجد میں آ کر ان بیانات کو، ان احکامات کو سنیں جس سے ہمارا ایمان درست ہو جائے،
ایمان باللہ درست ہو جائے، مقام رسالت درست ہو جائے، اس کتاب کے بارے میں جو آیت کوٹ کی گئی ہیں، وہ جو پڑھی گئی ہیں، ان کو گھر جا کر اس کا مطالعہ کریں، قرآن روزانہ کھولیں، فجر کی نماز میں نماز کو قائم کریں۔ بات یہ کہ دل لگانے کی بات ہے، شوق پیدا کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم شوق نہیں پیدا کریں گے، اپنے دل کو اللہ کی طرف غالب نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نہیں اپنائیں گے، اس کی شریعت کو اپنے وجود پہ نافذ نہیں کریں گے، اسی طرح دنیا میں رسوا رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یوم، قیامت والے دن شدید عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ غافل نہیں ہے۔ میرا اتنا عرض کرنا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين، أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، من يعطي ما فإنه ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، يا أيها الذين آمنوا يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يا أيها الذين آمنوا يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔ صفحہ درست فرما۔